جس آیت مبارکہ کا میں نے انتخاب کیا ہے 21ویں سپارے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13۔ حضرت لقمان انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس حوالے سے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا۔ آپ کو اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ جناب لقمان اللہ کے نبی نہیں تھے، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں سے تھے اور ایک حکیم تھے۔ رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو دانائی اور حکمت کے لحاظ سے بے پناہ نوازا تھا۔ دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور دور دور تک ان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ اتنا اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنا کرم فرمایا تھا۔ ایک دن بیٹھے تھے، بیٹا پاس تھا، تو اپنے بیٹے کو انہوں نے نصیحت کی۔ نصیحت کیا کی؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا نصیحت کرتے ہوئے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہیں ٹھہرانا، شرک نہیں کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور ساتھ ہی اس بات کی بھی نصیحت کی کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العزت کو جناب لقمان ان کی اس نصیحت، یہ جو اپنے بیٹے کو کی، اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس نصیحت کو قرآن بنا کر پیش کیا۔ آج یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اگر ہم دیکھیں اپنے ماحول کو، اپنے زندگی کے ماحوسات کو، ہم بیٹوں کو کیا نصیحت کرتے ہیں، یا جانے لگے اس دنیا سے تو کیا نصیحت کر کے جاتے ہیں۔ زندگی میں ہمارا ان کے ساتھ کیسا، اپنے اولاد کے ساتھ کیسا ربط ہوتا ہے۔ ہم یا تو نصیحت کرتے ہیں کہ میں نے اتنا مال کمایا ہے، بیٹا اس کی حفاظت کرنا۔ ہم یا تو نصیحت کرتے ہیں کہ میں نے اتنا بڑا بنگلہ بنایا ہے صرف تیرے لیے، بس اس کی حفاظت کرنا۔ لوگوں کی نظروں سے بچ کے رہنا۔ زمانہ بڑا ظالم ہے، ہم ان باتوں کی نصیحت اور وصیت کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت جناب لقمان کی یہ بات اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند آئی کہ نہ انہوں نے مال کی وصیت کی، نہ دولت کی وصیت کی، نہ بنگلوں کی وصیت کی، نہ کوٹھی بنگلے کی، کاروبار کی، یہ وصیت نہیں کی، بلکہ کیا کہا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ تو یہ بات اللہ کو پسند آئی اور اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا۔ نبی نہیں تھے، امت ہی تھی، اور پوری سورہ اس کا نام بھی رکھ دیا ہے سورہ لقمان۔